نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے چور کی سزا کے حوالے سے بات واضح ہوئی تھی کہ چور کی سزا اور چوری کی کیفیت کس کس کیفیت کی وجہ سے یا کون کون سی ایسے چیزیں ہیں، کتنی مقدار ہے، یہ ساری تفصیل پچھلے گزشتہ درس میں ہو چکی تھی کہ بھئی چوری اس مال پر چوری کا اطلاق ہوگا کہ جو کم سے کم اس کی مقدار 10 درہم ہو اور پھر باقاعدہ طور پہ اسے یعنی کسی چوکیداری میں رکھا گیا ہو، کسی کی ذمہ داری میں رکھا گیا ہو یا عام الفاظ میں الماری میں تالا لگا کے بند کر کے رکھا ہو، ایسی چیز ہو، یعنی محفوظ مال ہو جیسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز عرض کی گئی تھی کہ کوئی ملکیت کا شبہ نہ ہو، یعنی بہت سے لوگوں کی ملکیت نہ ہو بلکہ ایک پتہ ہو کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے۔ اور پھر عرض کیا گیا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو گلنے سڑنے والی نہ ہو، جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص ان کو چرائے گا، 10 درہم کی مقدار کوئی بھی چیز چرائے گا تو اس شخص کو پر ایک حد جاری ہوگی، اور وہ حد یہ ہوگی کہ اس شخص کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تفصیل سے اس پر عرض کیا جا چکا تھا۔ آج کا جو درس ہے اس کے پیچھے ایک سبب نزول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اس کے پیچھے ایک سبب ہے جسے اس اصطلاح میں، مفسرین کی اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان نزول کچھ ایسا ہے جس کا پیچھے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا، زنا کرے گا، تو اس کو بدلے میں سنسار کیا جائے گا۔ اسلامی سزاؤں میں اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا، اور یہی حکم 100% اسی طریقے پر یہ حکم تھا تورات میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی ایسا کام کرے گا تو اس کو باقاعدہ طور پہ سنسار کیا جائے گا، یہ حکم تھا، واضح تھا۔ لیکن یہودی جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پہ دیکھا یہودی تھے، اور یہودی بھی اس وقت 2 قبیلے وہاں پہ بستے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو نذیر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 قبیلے تھے اس وقت۔ ایک قبیلہ خیبر کے پاس رہتا تھا اور بڑے وہ یعنی اچھے سردار قسم کے لوگ تھے، دوسرا مدینہ میں یعنی آس پڑوس میں رہتا تھا۔ اب ان کے ہاں انہوں نے چونکہ تورات کے حکم کو بدل دیا تھا، ہونا تو یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے اگر کوئی ایسا کام کر لیا تو اس کو سنسار کیا جائے، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں تھے، بلکہ ان کے کسی بڑے نے، ہوا یہ تھا کہ خیبر کے مقام پر وہاں اس علاقے میں کسی بڑے شخص نے کسی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، اور ظاہر ہے اب وہ پریشان بھی تھے اس معاملے میں کہ کیا کیا جائے۔ اب انہوں نے ایک معاملہ بھیجا جو مدینے میں اس وقت جو آباد تھے شہر میں، ان یہودیوں کے پاس کہ بھئی چونکہ ایک نبی آئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ان سے بھی حکم پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا، اور چونکہ اس وقت میں طریقہ یہ رائج تھا یہودیوں میں کہ وہ صرف اتنا کرتے تھے کہ 40 رسی کے ذریعے سے 40 کوڑے مار دیے، اب رسی سے کتنا لگے گا کسی کو، اور پھر اس کے بعد ایک گدھے پہ بٹھا کے، الٹا بٹھا کے، یعنی گدھے کا رخ اس طرف ہے تو اس کو الٹا بٹھا کے اس کے منہ پہ جو ہے نا کالک مل کے، جسے ہم کہتے تارکول جو ہے نا وہ اس کے چہرے پہ لگا کے اور اسے ایک چکر لگاتے تھے،
اور وہ جو رسی مارتے تھے وہ رسی بھی ایسی تھی کہ اس پر بھی تارکول لگا کے تو اس کے ذریعے سے 40 مار دی اور بس اس کے بعد یہ ان کے نزدیک سزا تھی۔ اب وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، یہ ایک رائج تھی سزا، لیکن ظاہر ہے ایک یہودی مرد کسی سے اس کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو گیا، تو اب چونکہ وہ بڑے گھرانے کا تھا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری جانب عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ کم گھرانے کی تھی، تو اب انہوں نے مشورہ طے کیا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، یہ معاملہ لے کے جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ معاملہ لے کے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اگر میں جو حکم دوں گا وہ قبول کرو گے؟ کہا جی بالکل کریں گے۔ کہا پھر ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے کہ ان دونوں کو کیا کیا جائے، سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ان کو پتھر کے ذریعے سے یہ مر جائیں۔ اب وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے اور ظاہر ہے انہوں نے کہا جی کہ ہماری تورات میں تو یہ حکم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن سوریہ نامی شخص کو جانتے ہو؟ کہا جی بالکل جانتے ہیں، وہ اس وقت کا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو مانتے ہو؟ کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ کہا کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ یہودیوں نے کہا جی روئے زمین پر یہودیوں میں اس جیسا عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اسے بلا لو۔ اسے بلایا، اس سے بلا کر پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے مخاطب کیا کہ ابن سوریہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، اس ذات کی کہ جس ذات نے تمہیں، یعنی ظاہر پورا ایک آپ علیہ السلام نے پورا تاریخ کو دہرایا ایک حساب سے، کہ اس ذات کی جس نے تمہارے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس ذات کی کہ جس نے تمہارے لیے سمندر میں سے راستے نکالے، اس ذات کی جس نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، اس ذات کی کہ جس نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، تم بتاؤ کہ جو شخص شادی شدہ مرد اگر یہ اس قسم کی حرکت کر لے، زنا کر لے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو پھر ابن سوریہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور آپ نے جتنی قسمیں دی ہیں اس ذات کی قسم ہے کہ جو حکم قرآن مجید میں ہے وہی حکم جو آپ کی شریعت میں حکم ہے وہی ہماری شریعت میں حکم ہے، کہ اگر کوئی ایسا شخص ایسی حرکت کرے گا شادی شدہ مرد تو اس کو باقاعدہ طور پہ سنسار کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ابن سوریہ نے واضح کیا، اس نے کہا جی اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تورات مجھے جلائے گی، یعنی اللہ مجھے جلائیں گے، یہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، تو میں آپ کو سچ نہ بتاتا، لیکن میرے ظاہر آپ نے قسم دے دی تھی، تورات کی بھی اللہ کی بھی اور ساری قسمیں، تو میں جھوٹ نہیں بول پایا، اور اصل حکم تورات میں یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے اور جو میں نے بیان کیا ہے۔ تو پھر اس وقت آپ علیہ الصلوۃ، جب ظاہر ہے اب ابن سوریہ جیسا شخص بھی، وہ کانا بھی تھا نا، لیکن مانتے تھے یہودی اس کو، تو اس جیسے شخص نے بھی جب فتویٰ دے دیا، فیصلہ سنا دیا، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا اور کہا جی کہ اب ظاہر ہے ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام نے پھر رجم کروایا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی سنسار کروایا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے اللہ میں نے تیرے ایک حکم کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ جس حکم کو ان یہودیوں نے یعنی توڑ مروڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، بالکل اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اے اللہ میں نے تیرے اس حکم کو زندہ کر دیا۔ اچھا جی، تو یہ گویا اس جو آج کا جو ہماری آیتیں جو میں نے آیت نمبر 41 پڑھی ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اور اس وقت مدینے میں جو منافق ہیں یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یعنی یہ آپ کو آتے رہیں گے، آپ کے پاس آپ کو دھمکاتے بھی رہیں گے، آپ کو غمزدہ بھی کرتے رہیں گے، اور یہ بار بار کفر میں گرتے رہیں گے، آپ نے کوئی تسلی، آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے یہ دل سے کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، یہ آپ کے کبھی خیر خواہ نہیں ہوں گے، اور چاہے یہودی ہوں چاہے منافق ہوں، یہ ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، اسلام کو نقصان پہنچے۔ تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ اور شان نزول میں نے عرض کیا ہے، تو اب ترجمے میں باقی بات واضح ہو جائے گی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں آپ کو مغموم نہ کریں، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے بھی، یعنی ان لوگوں میں سے کہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم قالوا آمنا بافواہہم، وہ اپنے صرف منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر
ایمان لائے، یعنی ہم ایمان والے ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور وہ اپنے دلوں میں ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس سے مراد منافقین ہے۔ یعنی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے، ہم ایمان والے نہیں ہیں بلکہ ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو آپ کو ان کی یہ اس طرح بار بار کفر میں جانا، یہ آپ کو یعنی آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ بھی کہ جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، جو یہودی ہیں یہ بھی آپ کو کیا یعنی ان لوگوں میں سے یعنی نہ ہو کہ آپ ان میں غمگین ہو، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، اور یہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے لیے۔ اصل میں اس کا ذکر اس لیے ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے اپنے چند لوگ بھیجے تھے مدینے میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور وہاں مدینے میں جو یہودی تھے ان کو بھی ساتھ تیار کیا، اور وہ جا کے نبی علیہ السلام سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا، معاملہ یعنی سامنے لایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اصل میں یہ پیچھے والے ہیں نا، یہ جاسوسی، یعنی انہوں نے جاسوس بھیجے ہیں آگے والوں کو، ماننا ان میں سے کسی نے بھی نہیں ہے، یعنی یہ عمل یہ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو مانیں گے، بس ان کا کام ہی ہے کہ جاسوسی کے لیے دوسری جماعت کو بھیج دیا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا حکم بیان کرتے ہیں۔ لم یأتوک، وہ آپ تک نہیں آئے، یعنی وہ خود نہیں آئے خیبر والے، بلکہ انہوں نے آگے اپنے بندے بھیجے ہیں۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ پھیرتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کے ٹھکانے سے، اس کی جگہ سے، یعنی تورات میں ہم نے یہ حکم نازل کیا تھا، انہوں نے اس حکم میں تحریف کر کے اللہ کے حکم کو پھیر دیا، اور اس پھیر کر کیا سزا رکھتی کہ 40 کوڑے ہیں اور ساتھ جو ہے نا گدھے پہ بٹھا کے جو ہے نا وہ منہ کالا کر کے پھرا دیا، بس اتنی سی بات۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، وہ کہتے ہیں ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے ھذا، یعنی یہ حکم دیا جائے، ہمارے مطابق حکم دیا جائے، یعنی تم نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے پوچھنا کہ شادی شدہ مرد کی کیا سزا ہوگی اگر وہ زنا کر لے، اگر تو وہ وہی سزا بولیں جو ہماری ہے تو پھر تو لے لینا ان سے حکم۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر یہ تمہیں نہ دیا جائے، یعنی یہ حکم نہ کہا جائے، فَاحْذَرُوا، تو پھر اس سے چھوڑ دو، بچو، پھر آپ واپس آ جانا، ان سے فیصلہ نہیں کرانا۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچا دی تھی کہ یہ لوگ آپ کو صرف آزمانے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے ان کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ آپ کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو یہ ابن سوریہ والا جو ترکیب تھی، یہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو سجھائی تھی۔ یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے پھر ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ ان کو ابن سوریہ کا حوالہ دیں، اس کو بلوائیں، وہ جب کہے گا تو ان کو مجبوراً ماننا پڑے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کا خراب ہونا، جس کا برباد ہونا خدا کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ جن کی قسمت میں اللہ نے گمراہی لکھ دی ہو، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے یہ اختیار آپ کو نہیں دیا ہے، اس لیے جو اختیار ہی نہیں، آپ اس پر کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کی فطرت میں، ان کی نصیبے میں لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ کبھی ایمان والے، کبھی آپ کے حق پر نہیں آئیں گے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ بھئی یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور بربادی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ گویا خلاصہ یہی ہوا کہ بھئی ان کی قسمت میں، اور بہت سے تھوڑے سے اس وقت کے جو تھے نا وہ مسلمان ہوئے تھے، بہت تھوڑے، اور ان میں سے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ان کے ساتھی، اس کے علاوہ تقریباً زیادہ تر اس وقت کے جو یہودی تھے وہ اپنے مذہب پر ہی تھے، اور انہوں نے حق جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پتہ تھا انہیں، چونکہ تورات میں نبی علیہ السلام کی ساری صفات بیان کی گئی تھیں، آپ کی پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ بھئی ایسے ایک نبی آئیں گے اور اس قوم میں آئیں گے، اس علاقے میں آئیں گے، ساری چیزیں ان کی ہجرت کریں گے، سب کچھ بیان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کر دیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے اس اعتبار سے تسلی دے دی تھی
کہ بھئی آپ بالکل غمگین نہ ہوں، یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے، آپ نے ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی پریشانی میں نہیں آنا ہے۔